الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سبحان اللہ، فرمایا تھا کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ رب العزت کو پکارو اپنے حوائج و مشکلات میں، اور بندگی کو بھی اللہ کی ذات کے لیے خالص کرو، کوئی شرک اور مشرکانہ خیالات اور احساسات اپنے اندر آنے نہ دو. فرمایا اس لیے کہ رفیع الدرجات، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس کی ہر چیز کائنات اور مخلوقات سے الگ ہے. اس کی شان، اس کا درجہ، اس کا معیار، اس کی حیثیت اور اس کی اختیارات اور قدرت، جو کچھ اللہ رب العزت ہے وہ صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور میں یہ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی. اور ذو العرش، مخصوص عرش کا مالک بھی صرف اللہ ہے. اپنے عرش پر تنہا ہے. کس طرح ہے؟ جس طرح اس کی حیثیت اور مقام اور شان کے مطابق ہے، حقیقت واللہ. لیکن عرش کا مالک بھی ہے. اور یلقی الروح من امرہ، اور فرشتوں کو اپنے پیغامات کو مبعوث فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اپنے نظام اور فرمودات کے ساتھ، جس پر اس کے اپنی چاہت اور مرضی ہو. یعنی انبیاء علیہ السلام جو برگزیدہ اور مختار و منتخبین ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام پر یہ پیغامات ترسیل فرما دیتے ہیں اور نازل فرما دیتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام جو کہ تو بغیر کسی کمی بیشی کی، بغیر کسی لالچ اور امید کی کسی خلق سے، بغیر کسی خوف اور طمع کے، من وعن اللہ کی یہ باتیں پھیلاتے ہیں. لِيُنذَرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، تاکہ لوگوں کو باخبر فرما دے، ان کو ڈرا دے قیامت کے دن کا. اس دن کا جس میں ہر مخلوق اپنے خالق سے ملے گا، اسے واسطہ پڑے گا اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کا. انبیاء علیہ السلام ان کی کارستانی یہی ہے، ان کی خدمات یہی ہے کہ وہ مخلوقات کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی فرامین اور احکامات کو خلق خدا کے سامنے بغیر کسی خوف و لالچ کے یا ذاتی نفع اور نقصان کے اندیشے کی، ان سے قطع نظر، ان مخلوقات سے دوستی اور خلوص و محبت اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کی جذبے کے ساتھ وہ خلق خدا تک اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن سے متعلق ان کو کوئی نقصان نہ ہو. یوم ہم بارزون، اس دن جب علانیہ دیکھیں گے سب کچھ کو، میدان محشر میں، قیامت میں سب کچھ دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت کے ذات اقدس کا بھی مشاہدہ کیا جا سکے گا، دربار الہی کا.
تو لا یخفی علی اللہ منہ شیء، ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی اللہ رب العزت سے چھپی نہیں ہوگی، یہ خود بھی نہیں چھپ سکیں گے، یہ خود بھی کہیں متواری یا مخفی نہیں ہو سکیں گے، اور اسی طرح ان کے اعمال بھی اللہ رب العزت کے سامنے واضح ہوں گے، ذرات سے لے کر بڑے اعمال تک۔ اب آپس میں کہیں گے، اپنے دل سے کہیں گے لمن الملک اليوم، دیکھیں آج کس کی بات چلتی ہے، کس کی حکمرانی ہے، پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کا۔ اور یہ اللہ رب العزت بھی یہی فرمائیں گے کہ خلائق سے پوچھتے ہوئے کہ ہاں بتا دو، وہاں تو ہزاروں بادشاہیں طاقتور، نمرود، فرعون اور ان جیسے لاکھوں لوگ ہر دور میں ہوا کرتے تھے، یہ کدھر ہے، کہاں گئے؟ اور آج کون ہے، آج کون ہے وہ کہ جو کسی کو چھوڑ سکے اور کسی کو باندھ سکے؟ جس طرح نمرود نے بے گناہ کا گردن اڑا دی اور گناہگار کو چھوڑ دی کہ جاؤ۔ فرمایا للہ الواحد القہار، اس دن کی سلطنت، مالکیت، اختیارات، سب کچھ صرف اور صرف خاص اور خاص اللہ کے لیے ہوں گے، جو واحد بھی ہے، ایک ہے اور اکیلا بھی ہے، اور قہار بھی ہے، طاقتوروں کو توڑنے والا، ان زوراوروں کو کہ جو سمجھتے تھے کہ وہ تو حرف آخر ہیں اور وہ سب کچھ ہیں، ان کو بھی لحظوں میں توڑنے والا، ان کی حیثیت کو کیڑے مکوڑوں کے سطح پر لانا وہ اللہ کی ذات ہے، اور آج اسی کی سلطنت ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں چل سکے گی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔